الحمد للہ تو علی رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے، جو تیسری توحید کی اپوزٹ منافقت ہے، نفاق۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہراً وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کروائے اور اندر سے وہ کافر ہی ہو، اسلام کے مخالف ہو، اعمال اس کے مسلمانوں والے ہی ہوں، لیکن عقائد، نظریات، سوچ اس یعنی یہ سے کفر ہوتا ہے پورا، لیکن عقیدے کو چھپاتا ہے اپنا ظاہر، اور اس کو ہوتا ہے اور ہوتا ہے جو اندر ہے، اور جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ تو اس کی جو دو بنیادی قسمیں ہیں، منافق کی دو بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو اعتقادی ہے۔ اعتقادی منافق سے مراد یہ ہے کہ جو یعنی اپنا ظاہر مسلمان کرے لیکن نہ اس کا اللہ پر ایمان ہو۔ ظاہراً یہ کرتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کے دن کو، یعنی تمام ایمانیات پر اس کا ایمان ہے، وہ ان سب کو مانتا بھی ہے، سب کی تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن باطن میں ایسا نہیں ہے۔ باطن میں وہ کسی کو بھی نہیں مانتا، وہ ان سب چیزوں کی تکذیب کرتا ہے، سب کو جھٹلاتا ہے۔ تو یہ اعتقادی منافق کا عقیدہ ہی کافروں والا ہے، صرف ظاہر اس نے مسلمانوں والا کیا ہوا ہے۔ یعنی جو اعتقادی منافق ہے اس کا محل دل ہوتا ہے، اور ایسا بندہ کافر ہی ہوتا ہے، اور یعنی ہمیشہ آگ اس کا ٹھکانہ ہے، بلکہ آگ نہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے وہ ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا۔ جیسے سورہ نساء کی آیت میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور تو ان کے لیے کوئی مدد کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی کئی ایک نشانیاں بتائی ہیں، ذکر کی ہیں سورہ توبہ میں اور دیگر صورتوں میں، سورہ منافقون میں ان کی بہت ساری نشانیاں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، ان کے اوصاف جو عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے۔ ایک دو چند ایک بطور مثال کے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ منافق ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد كاذبون۔ ایک نشانی ہے کہ یہ رسول جو ہے وہ بات پر، دلی طور پر اس کو جھٹلاتے ہیں، رسول کو ظاہر میں نہیں جھٹلاتے، جیسے کہتے ہیں قالوا نشهد انك لرسول الله، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اس اپنی گواہی میں ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا اندر جو ہے وہ کافر ہی ہے۔ ایسے ہی ان کی بھی ذکر ہے قرآن مجید میں کہ یہ کافروں سے محبت رکھتے ہیں، ان سے دوستی رکھتے ہیں، جنگوں میں ان کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور اس کی دلیل بھی سورہ حشر کی کیا ہے؟ سورہ حشر کی آیت نمبر الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم، یعنی اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جو جنگ کے موقع میں یعنی بجائے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے، ان کی سپورٹ کرنے کے، وہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہو، ان کی مدد کرے کسی بھی لحاظ سے جس قدر وہ کر سکتا ہو۔ ایسے ہی جو ہے وہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو اعتقادی منافق ہے کہ یہ مسلمانوں کی ذلت یا مسلمانوں کی پستی، ان کے زوال یا ان کے نقصان پر ان کو خوشی ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوں۔ جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، یعنی اگر جو ہے وہ اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو کوئی مال غنیمت پہنچتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت، کوئی مدد ملتی، تو یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کی مدد ہو،
نصرت ہو، ان کو مال ملے، مال غنیمت ان کے ہاتھ میں، لیکن اگر اگر آپ کا نقصان ہوتا کسی جنگ میں، شہید رہتا، کوئی نقصان ہوتا، تو پھر اپنا یہ غصہ نکالتے تھے، خوش ہوتے تھے، وَتَوَلَّوْا فَرِحُونَ۔ تو یہ چند ایک میں نے نشانیاں بیان منافقون کا سورۃ کی جو آیات ہیں ان کا حوالہ کریں گے، سورہ بقرہ میں ان کی شروع میں کریں گے، تو اس کی اور بھی میں کئی نشانیاں کا ذکر ہے ان صورتوں میں۔ تو یہ ہے منافق، وہ جو اعتقادی منافق ہے، جو اندر سے کافر ہے، ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو دوسرا وہ منافق ہے جو نفاق جس کو کہتے ہیں کہ عملی، سکرین پر شو ہو رہا ہے، دو قسمیں ہیں نفاق کی، اعتقادی اور عملی۔ جو عملی نفاق ہے یہ بندہ مسلمان ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر، ہم ایمانیات پر بھی اس کا یقین ہے، لیکن وہ عمل ایسے کرتا ہے جن عملوں کو اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے نفاق کہا ہے، منافقین کی عمل قرار دیا۔ تو یہ اعمال کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن وہ منافقوں کی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں بھی نہیں رہے گا، لیکن وہ آخرت میں وعید کا مستحق ہے۔ پرانی آیات میں، احادیث میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو عملی، یعنی جن کے اعمال منافقوں والے ہیں، ان کے بارے میں وعید آئی ہے، تو ان وعیدوں کا یہ مستحق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کافی ساری احادیث میں ایسے لوگوں کی نشانیاں ذکر کی ہیں جو عملی منافق ہیں۔ تو بلکہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو عملی منافق کی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں اگر انسان یہ عمل کرتا ہے تو خدشہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ عملی نفاق اس کو اعتقادی نفاق تک لے جائے گا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ یہ عملی نفاق انسان کو آہستہ آہستہ اس کی کردار کو خراب کرتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ اعتقادی مت بن جاتا ہے۔ تو وہ علامتیں کون سی ہیں؟ بڑی مشہور ہیں، مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول نے، ہر بات پر جھوٹ بولنا، جھوٹا بندہ جھوٹ بولنا منافق کی صفات میں سے، ایسے ہی وعدے کی خلاف ورزی کرنا منافقین کے میں سے ہے، امانتوں میں خیانت کرنا منافقین کی صفات میں سے ہے، ایسے ہی جب کوئی جھگڑا ہو کسی سے تو غالب منافقین کی علامتوں میں سے ہے۔ اور یہ ساری علامتیں اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، سننے والے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں 4 علامتیں ہوں وہ خالص منافق آدمی ہے، اور فرمایا کہ جس میں ان 4 میں سے ایک بھی ہو تو اس میں نفاق کی خصلت اور نفاق کی خوبی پائی گئی، حتیٰ کہ وہ اس ایک کو بھی چھوڑ دے۔ پہلی آپ نے بیان کی اذا اؤتمن خان، جب امانت اس کو پکڑائی جاتی ہے، کوئی امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے تو خانہ، وہ خیانت کرتا ہے امانت میں، امانت کو واپس نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کہ وعدہ کرتا ہے کہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے اس کے جھگڑا ہوتا ہے تو گالاں گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نعوذ باللہ یہ ہمیں پائی تو نہیں جا رہی، لوگوں کی صفات میں ان میں موجود ہیں یہ ساری کی ساری۔ جھوٹ بھی کثرت کے ساتھ، بازاروں میں، گھروں میں، وعدے کی خلاف ورزی بھی، گالم گلوچ بھی، امانتوں میں خیانت بھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، محلے والوں میں کتنے لوگوں کو امین سمجھتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے آپ انگلیوں پر گن سکتے ہوں گے کہ فلاں فلاں فلاں، باقی سارے ان سے میرا ان پر بھروسہ نہیں۔ یا انسان اپنا محاسبہ کر لے کہ میرا کیا حال ہے، نہیں پائی جا رہی۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ عملی نفاق انسان کو آہستہ آہستہ اعتقادی نفاق کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان صفات سے انسان کو اجتناب بھی کرنی اور گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی تنبیہ اور نصیحت کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا نفاق۔ تو اس کے بارے میں اتنی ہی بات ہے، اور کوئی خاص ایسے نہیں ہے۔ احادیث میں اور بھی اس کی علامتیں موجود ہیں، سورہ بقرہ کے شروع پڑھیں، اس میں عملی نفاق کی علامات موجود کہ آپ ذرا دیکھیں شروع میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الصُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الصُّفَهَاءُ
کیا آتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اب یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو اہل ایمان کو بیوقوف، کمتر، کمتر سمجھنا، یہ بھی ان کی علامتوں میں سے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں کہ ہم نے دونوں دونوں پارٹیوں کو خوش رکھا ہوا ہے، کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو پتہ نہیں۔ تو اور بھی اس میں علامتیں ذکر ہیں، بہرحال صرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ تو آپ ان کی جو نشانیاں ہیں سورہ بقرہ میں، نفاق میں، دیگر صورتوں میں، وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کا کوئی اشکال ہو یا کوئی بات کوئی اضافہ کرنا چاہتا ہو تو ضرور کریں۔ السلام علیکم شیخ، ایک سوال تھا۔ وعلیکم السلام جی۔ السلام علیکم شیخ، طاغوت کے بارے میں بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ طاغوت کے بارے میں نا انشاءاللہ ایک باقاعدہ مستقل لیکچر ہے، جی بالکل، وہی میں جاننا چاہ رہا تھا، شکریہ۔ ساتھ ڈیٹیل سے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے۔ جی اور کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض؟ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو اسی کے ساتھ مل جلتا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، آپ کے سامنے عربی میں لکھا ہوا ہے، مفہوم الولاء والبراء ومنزلتہ فی الدین۔ تو آپ نے یہ سنا بھی ہوگا علماء سے یا کتابوں میں کچھ پڑھا بھی ہوگا، عقیدۃ الولاء والبراء، ولاء اور براء کا عقیدہ۔ قرآن مجید کی آیا عقیدے کے بارے میں بکثرت احادیث بھی موجود ہیں کہ جس میں مومنوں کے ساتھ دوستی کرنے کا حکم ہے اور کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ان سے برات کا یعنی اظہار کرنے کا کہا گیا ہے۔ کئی ایک آیات ہیں، میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ جب آپ ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور آگے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ ہدایت ہے قرآن، وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے لگیں گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس وحی کا علم آ جانے کے باوجود بھی، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ تو اس میں منع کیا یہودیوں کی، عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے۔ دوسری آیت بالکل واضح ہے، سورہ آل عمران کی کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کو دوست نہیں بناتے، ان کے دوست ایمان۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو منع کیا، مسلمانوں کو منع کیا ہے کافروں کو دوست بنانے سے۔ دوسری آیت اس مائدہ کی والنصارى بعضهم اولیاء بعض، کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن يتولهم منكم فانه منهم، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی کی طرح ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ تو ایسے ہی احادیث بھی موجود ہیں، قرآنی آیات بھی، اور سورہ ممتحنہ کی آیات ہیں، مجادلہ کی، دیگر، جس میں کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو ساتھی نہ بن، تیرے ساتھ بیٹھنے والا کون ہونا چاہیے؟ ایمان والا۔ لا تصاحب الا مؤمنا، یعنی تم مل جل کر نہ بیٹھ مگر ایمان والے کے ساتھ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا وہ شخص کھائے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے جو ہے وہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اس معنی کی اور بھی احادیث آتی ہیں جس میں کافروں سے دوستی کرنے اور مسلمانوں سے دوستی کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ بہرحال یعنی جو بات قابل غور ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے چند ایک احادیث آپ کو جو پیش کی ہیں یا قرآنی آیات، یہ اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ہے۔
یعنی کتنی آیات میں اس کا حکم ہے، اور یعنی مومنوں سے دوڑنے کا اور کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان سے بات کرنے کا کہا۔ اب ولا کسے کہتے ہیں، برا کسے کہتے ہیں؟ تو ولا کا اگر مفہومی ترجمہ یا مفہوم بیان کیا جائے کہ ولا کیا ہوتی ہے یا برا کیا ہوتی ہے، تو ولا سے مراد شرعی طور پر آپ سمجھ لیں کہ یہ محبت کے معنی میں ہے، یعنی محبت رکھنا، مدد کرنا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، اور انسان جو ہے ظاہری اور باطنی طور پر ان سے یہ محبت رکھے، یہ سارے رشتے ان سے تقرب قربت رکھے، اور ان سے محبت کا اظہار اپنے قول سے بھی کرے، اپنے اعمال سے بھی کرے، ایون کہ دل میں بھی ان کے لیے محبت ہو۔ تو یہ ہے ولا، کہ انسان کا اپنے اقوال سے، اعمال سے جو ہے وہ کسی سے محبت رکھنا، کسی کی عزت کرنا، احترام کرنا، تو یہ ہے یعنی ولا۔ یہ ولا کس کے لیے ہے؟ یہ محبت، نصرت، احترام، تعظیم کا رشتہ اپنے قول سے، عمل سے، نیت سے، یہ کس کے لیے ہے مسلمانوں میں؟ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو جو جس قدر بھی ہوں، جہاں بھی رہنے والا کوئی مسلمان ہے، جہاں بھی رہتا ہے، جس ملک کا ہے، جس علاقے کا، جس رنگ کا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو ہماری ان سے محبت ہے، ہماری ان سے تعظیم اور احترام کا رشتہ ہے، محبت اور نصرت کا رشتہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولا۔ اب برا کیا ہے؟ برا اس کے الٹ ہے۔ برا کا مطلب یہ ہے کہ انسان دور کرنا، دشمنی رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، ان کے عقائد سے، نظریات سے اپنے آپ کو دور کرنا، اور ان سے مشابہت اختیار نہ کرنا، یہ برا ہے، اور یہ کافروں کے لیے ہے۔ تو کافروں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان قربت کا رشتہ ہے، احترام اور تعظیم کا۔ اور یہ جو رشتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم، یہ اب آپ پہلی بار سن رہے ہیں، ہمارے روز مرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اب لا الہ الا اللہ کہ آپ پہلے برات کا اظہار کرتے ہیں ہر ملک اس کے شرکی اعمال سے، لا الہ الا اللہ، یعنی ہر اس چیز سے آپ برات کا اعلان کرتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ بندگی کی جاتی ہے، یعنی آپ کا نہ ان مشرکوں سے تعلق ہے، نہ ان کے شرکی اعمال سے تعلق ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کی جو ہم نے شرطیں پڑھی ہیں اس میں بھی یہ ہے، انسان، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا محبت، اس میں ان کی شرطوں میں سے ایک شرط محبت کی بھی ہے۔ اب محبت کس سے؟ اب اللہ والوں سے محبت، نیک لوگوں سے محبت کرنا، اور جو برے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق، ان سے بغض رکھنا، یہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ہے۔ اور ایسے ہی انسان، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من احب فی اللہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو بندہ کامل مومن ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی کو دیتا ہے، اللہ کے کسی کو نہیں دیتا، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کامل ایمان والا ہے۔ تو اس لیے اور بھی اس طرح کی احادیث آتی ہیں جس میں ذکر ہے کہ انسان کامل ایمان والا تب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے محبت رکھے، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان سے اللہ کے لیے نفرت اور بغض رکھے اور برات کا اظہار کرے۔ اب مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ اب مسلمانوں کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے دوست اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، انکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ جہاں اس آیت مبارکہ میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے دوست کون ہیں، ان کا محبت کا تعلق کن سے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو تمہارے دوست اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور باقی جو شرائع ہیں، اعمال ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ تو جو یہ کام کرتا ہے
وہ اللہ کی جماعت ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو ان سے ہماری محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے اور ہر ایمان والے سے۔ اب محبت ہماری سب سے بڑھ کر ہے، جس سے بڑھ کر کسی سے نہیں۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی ذکر ہے سورہ بقرہ میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول سے محبت بھی ہمیں سب سے زیادہ ہے مخلوقات میں سے، تمام انبیاء میں سے، تمام جو ہے وہ لوگوں میں سے، تمام بزرگوں میں سے آ- آپ کی محبت سب سے آگے ہے، ایون کہ اپنی جان سے بھی آگے ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے مال دولت سے بھی آگے ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتم و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ رسول و جہاد فی سبیل فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے عزیز و اقارب، اپنا مال، تجارت، وہ اور اپنے گھر، یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تم فاسق ہو اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت، یعنی زیادہ محبوب ہیں۔ اور آپ نے یہ واضح فرمان آپ نے سنا ہوگا بے شمار موقعوں پر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا رسول جو ہے وہ تمام ایمان والوں سے، تمام جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے مال و دولت سے، اولاد سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے۔ اب عام لوگوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، لیکن ان کی محبت کے درجات ہیں، یہ نہیں ہے سارے ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں۔ جو خالص ترین مومن ہیں جیسے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ نساء میں آتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کرنا واجب ہے۔ ان سب سے ہمیں محبت ہے، اور ان سب میں جو ہے وہ مثلا آدم علیہ السلام، ایسے ہی اور ان سے، ان کے علاوہ باقی اللہ کے رسول سے محبت، آپ کی جو آل اولاد ہیں، حسن و حسین، علی رضی اللہ عنہم اور دیگر، اور آپ صحابہ، انصار صحابہ، بدر والے صحابہ، بیت رضوان والے اور دیگر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد تبع تابعین اور امت کے جو سلف لوگ، یہ سارے جو ہیں ان میں سے جو خالص ایمان والے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے، جو نیک ہیں۔ اب جو ان ایسے ایمان والے ہیں جو، تو ان سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن ان سے ایک لحاظ سے محبت، یعنی ان کے بارے میں ہمارا دل میں دونوں پہلو ہیں۔ محبت اس وجہ سے ہے جو ان میں ایمان ہے، جو وہ نیک عمل کرتے ہیں ان کے نیک عمل کی وجہ سے، ان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وجہ سے ہمیں محبت ہے، اور ان میں بغض ہے، ان سے نفرت ہے، کس وجہ سے؟ جو وہ کفریہ کام کرتے ہیں، یعنی ایسے کفریہ جو کافر نہیں ہوتا جس سے، یعنی ایسے آپ سمجھ لیں کہ جو فسق و فجور والے کام ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان سے وہ پسند نہیں ہے ہمیں، یہ نہیں کہ ہم ان کے غلط کاموں کو بھی صحیح کریں، اس وجہ سے ہمیں ان سے بغض بھی ہے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے۔ اب ان سے ہماری محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان کو نصیحت کریں، ان کے برے کاموں پر ان کو سمجھیں، خاموش، بلکہ اس کا انکار کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا، اور اگر وہ اس پر حد لگتی ہو شرعی طور پر اس کو حد بھی لگائی جائے گی، تاکہ وہ ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکیں، اپنی برائیوں سے باز آئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نہ ان سے محبت ہے نہ خواہ، جو ان میں ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، اس وجہ سے محبت بھی ہے، جو غلط کام ہمیں پسند بھی نہیں، اور ان کو ان کے غلط کاموں پر جائے گی، سمجھایا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن سے ہمیں محبت ہے،
جن کے بارے میں ہمارا جو ولا کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، نصرت کا، تعظیم کا، احترام کا۔ تو دوسری وہ کیٹیگری ہے جن سے ہمیں برات ہے، جن سے ہمیں جو ہے وہ نفرت، ان کے مال سے نفرت ہے، ان سے مشابہت اختیار کرنے سے نفرت ہے، اور ہم یعنی ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ اسلام دشمن ہے، اسلام کے مخالف، ان کے عقائد باطل ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ کون لوگ ہیں، ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ مجادلہ میں، کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے ہمیں نفرت ہے، کہ فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری الى آخر الآیہ۔ تو فرمایا کہ آپ ایسی قوم کو جو ایمان رکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول پر، آخر پر، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے وہ محبت رکھتے ہوں من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے مخالف ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گواہی دی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی ان کے دل میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور کافروں سے محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ والوں سے ہی محبت رکھ سکتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے، کافروں سے محبت نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹے، عزیز و اقارب، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہر وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، منافق ہے، ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ان سے ہماری دوستی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ یہ کافروں کا دشمن، تعالیٰ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ مشرک، منافق، مرتد، ملحد، جو بھی کہہ لیں، ان سب سے ہمیں بغض ہے، ان سب سے ہمیں نفرت ہے۔ تو نہ ہم ان سے محبت کا تعلق ہے، نہ نصرت کا ہے، نہ تعظیم کا ہے، نہ احترام کا ہے۔ یہ کافر ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو ہمارے بھی دشمن ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے ولا اور برا کا، یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، کہ وہ مسلمانوں سے محبت رکھیں اور کافروں سے دشمنی رکھیں، ان سے دشمنی رکھنا ضروری ہے۔ جیسے فرمایا کہ سورہ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافروں کے دوست نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمان کافروں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوستی، احترام، نصرت، قربت، یہ تعلق جو ہے مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعلق رکھنا کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ محبت کا تعلق، نصرت کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو ایمان والے ہیں، نیک ہیں۔ کافروں کے ساتھ یہ ہمارا بالکل بھی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ان سے برات یا ان سے جو ہمیں دشمنی ہے، ہماری ان سے نفرت ہے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض ہے، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو ان کافروں میں سے ہمارے ملکوں میں رہتے ہوں ہم ان کا برا رویہ رکھیں، اپنے یعنی ملنے جلنے میں یا کاروباری معاملات میں برا رویہ رکھنا، ان سے یعنی ان کو گالم گلوچ کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں، بلکہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، دوستی اور اچھا معاملہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول کو یہودیوں سے دشمنی تھی، یہودیوں سے آپ نے تعلق بھی رکھا ہے، آپ نے ان کی دعوت بھی قبول کی ہے، عورت نے دعوت دی، آپ گئے ہیں ان کی دعوت پر، دعوت قبول، کام نے ان کے ہاں جو ہے ملازمت اور مزدوری کی ہے۔ آپ نے یہودیوں سے جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ زرہ کھانا لیا ہے گروی، تو یہ تعلق ہے، ان سے معاملہ اچھا کیا جائے گا، لیکن کیا ہے وہ سب سے آگے، اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہیں،
ایک ان سے محبت، ان سے نہ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا، یہ ایمان والا نہیں کر سکتا، لیکن ان سے احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے جلنے میں، رستے میں آتے جاتے، کاروباری معاملات میں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک حرام ہے، دوسرا جائز ہے، بلکہ دوسرے کا حکم ہے، جیسے سورہ ممتحنہ میں آتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ایسے لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے دین میں، اور تمہیں انہیں، یعنی تم کو انہوں نے اپنے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو اور عدل و انصاف والا رویہ رکھو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی، اگر آپ یہ سورہ ممتحنہ کی 8 نمبر آیت ہے، اس میں آپ وضاحت پڑھیں گے تو آپ کو مزید وضاحت بھی مل جائے گی۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو نفاق کے حوالے سے اور جو ہمارا ہے ولا اور برا کا، اس حوالے سے تو اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے، کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ شیخ اس میں صرف جو دشمنی ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، مگر اگر جو مسلمان ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کے عقائد شرکی ہے، میں کسی فقہ کا نام نہیں لیتا، ان کے ساتھ بھی ہم کیا رویہ رکھیں گے؟ جی صاحب، جس جیسے ہی آج ان کل کی آپ بڑا اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں۔ سر یہ مختلف جماعتوں کی جو اہمیت ہے اس میں بھی اس کو ان کو پانی سمجھانا پہنچایا ہے، چاہیے۔ اس کے والے سے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ جو مختلف جماعتیں ہیں مسلم امہ کے اندر، تو ان کی آپس میں بڑی محبت ہوتی ہے، بہت رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، لیکن وہ جو جماعت میں نہیں ہوتے ان کے ساتھ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس نے بھی یہ تھوڑا سا نقصان کیا کافی سارا ہے اس ہاں مسئلے میں۔ یہ درست، یہ درست، جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہمیں ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تو وہ چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، وہ ہمیں عزیز ہے۔ تو یہ فرقہ بندی کے انسان جو ہے وہ ایک جماعت ہو، اس کے ماننے والوں کو سپورٹ کرے اور باقیوں کو گھاس نہ ڈالے، یہ درست نہیں۔ تو مسلمان چاہے کہیں بھی ہے، دنیا کے کسی خطے میں ہے، وہ اس کے بارے میں ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے قرآن آیات اور احادیث سے ظاہر ہے۔ بہرحال یہ ابو طلحہ صاحب نے کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے، آپ ان کو سمجھائیں، ممکن ہے آپ کے سمجھانے سے راہ راست پر آ جائیں، تو راہ راست پر آتے بھی ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ جو ہمارے یہ جو مشرک کرنے والے ہیں، یہ بڑی حد تک عیسائیوں سے ملتے ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں بڑی شدت کے ساتھ، تو یہ بڑی حد تک یہودیوں سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے جو شرکیہ پارٹی ہے نا، یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جلدی سمجھ جاتی ہے بنسبت دوسروں کے۔ تو انشاءاللہ آپ سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کسی کو ہدایت دے دے، راہ راست پر آ جائے، تو آپ کے لیے جو ہے وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ، جیسے اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو کہا کہ اگر تیرے ہاتھ پر ایک بندہ بھی مسلمان ہو جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، تیرے لیے جو ہے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت جو ہے وہ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی ترین اونٹ ہوا کرتے تھے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ آج کا جو ہے نا وہ جیٹ طیارہ ہے، جیٹ، یہ آپ کو مل جائے اور آپ ایک بندے کی اصلاح کرتے ہیں، وہ جیٹ ملنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آمین انشاءاللہ شیخ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو طاقت اللہ صاحب دے۔ بارک اللہ فیک۔ آمین سر، ہمارا اپنا تعلق بھی ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھے ہم بھی، پتہ ہی چلیں کوئی اب نہیں تھا دین کا۔ جی جزاک اللہ خیر سر۔ آپ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم